بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن، 9واں پارہ۔ اس بارے میں 2 سورہ ہیں، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال۔ سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ، اس حصے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جانا اور فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دینا، لیکن اس کا انکار کر دینا، اور اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات دکھانا، جن معجزات میں اژدہا، آسا سے اژدہا کا بن جانا، اور پھر اس کے بعد کاہن جو تھے، جو دیگر جادوگر تھے، وہ اس کو دیکھ کر ان کا ایمان لے آنا۔ اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو نجات دینا، یہ بھی اسی قصے میں یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورے قرآن میں 130 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، 130 مرتبہ۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنے زیادہ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے مشابہ ہے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ یا بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس پر چند نکات جو میری نظر سے گزرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حق و باطل کا سب سے طولانی جہاد بنی اسرائیل کے دور میں ہوا، اور اس کے میر کارواں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حق و باطل کی جو سب سے بڑی جنگ تھی اس دور کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس دور میں توحید پرست لوگ مظلوم و محروم ہو گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ غالب تھے، لیکن جو توحید پرست تھے وہ چھپے ہوئے اور چند ایک گمنام تھے۔ حضرت موسیٰ کا تعلق ایک محروم اور ضعیف طبقے سے تھا، ان کی نسل کشی ہوتی تھی۔ ایسے مظلوم طبقے کا ایک فرد اپنے زمانے کی بڑی طاقت کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ تھا کہ آپ کو بھی عبداللہ کا یتیم کہہ کر پکارا جاتا تھا، لیکن آپ نے بھی ایک بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جامع نظام حیات اور ایک کامل شریعت عنایت ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک جامع نظام اور ایک ابدی شریعت آپ کو عطا کی گئی۔ تاریخ کے اس دور میں لکھے گئے اوراق میں ایسے اسباق ہیں جو آنے والی تمام تحریکوں اور مظلوم قوموں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت محمد کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں وہ تمام مظلوم قوموں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان حضرت موسیٰ کے یعنی قوم کا مختلف آزمائشوں سے گزرنا، یعنی ان کا بہت سارے ان پر آزمائشیں آئیں۔ بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور ان کا بنی اسرائیل کا امامت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونا، اور تاریخ میں سب سے زیادہ معجزات اس قوم کو دیے گئے، بنی اسرائیل کو، لیکن ان کے بارے میں بھی یہیں پر ذکر کیا گیا کہ یہ سب سے زیادہ سرکش قوم بنی، جن کو اتنے زیادہ معجزات دیے گئے، جنہوں نے دیکھے معجزات،
یہ بنی اسرائیل یعنی فرعون سے ان کو نجات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن اس کے بعد انہوں نے معجزات دیکھے، انہوں نے سمندر سے، دریا سے رستہ بنتا دیکھا، انہوں نے کئی واقعات دیکھے، لہذا اس کے باوجود بھی یہ سرکش ہو گئے، لہذا خداوند عالم نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرعون کی قوم پر عذاب نازل ہوا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں پر موجود تھے، لیکن اس میں اب دونوں مشترک ہیں، بنی اسرائیل بھی تھے اور فرعون کی جو لوگ تھے وہ بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر ہی رہ رہے تھے، تو ان پر خداوند عالم کی طرف سے، یعنی جب حضرت موسیٰ نے دعوت دی اور انہوں نے دعوت تبلیغ کو نہ مانا تو ان پر خداوند عالم کی طرف سے عذاب نازل ہوا، عذاب طوفان کا عذاب آتا، چڑیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مینڈک کا، خون کا عذاب۔ لہذا ان کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ جب ان پر کوئی ایک عذاب آتا تو یہ فوراً آ جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتے کہ آپ خدا سے دعا کیجئے، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لہذا پھر یہ اسی طرح جب عذاب ٹل جاتا تو یہ دوبارہ سرکش ہو جاتے اور ایمان نہ لاتے، لہذا خداوند عالم نے ان کو دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح یہاں پر بلعم باعور کا قصہ ذکر ہے۔ یہ بلعم باعور مستجاب الدعویٰ تھا اور اس کے بارے میں یہ جو بھی دعا کرتا تھا یہ قبول ہوتی تھی، اس کو کچھ اس میں اعظم آتے تھے جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول ہوتی تھی، تو لیکن اس کے بارے میں کیا حالت ہوئی وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت جو انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں بلعم باعور کے بارے میں نازل ہوئی، اسے اس میں اعظم کا علم دیا گیا تھا جس سے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ جب فرعون حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی تعقب میں نکلا تو فرعون نے بلعم باعور سے کہا موسیٰ کے خلاف دعا کرو، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ مستجاب الدعویٰ ہے، خلاف دعا کرو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کروں گا، لیکن بعد میں خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے یا لالچ اس کو دیا گیا تو اس نے بھی دعا کے لیے یہ بھی حضرت موسیٰ کے تعقب میں نکلنے کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوا، لیکن اس کے گدھے نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا اور اس میں اعظم بھی اس کے ذہن سے نکل گئے۔ اب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا خدا نے کہ اس نے واتبع ہواہ، اس نے خواہش کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے چل گیا۔ فمثلہ کمثل الکلب، بس اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پر حملہ کریں تب بھی یہ زبان لٹکائے رہے، او تترکہ یلہث، اگر حملہ نہ بھی کریں تو بھی یہ زبان لٹکائے رہے۔ گویا اگر اس کو علم دیا جائے تب بھی یہ ویسا ہی ہے، اگر علم نہ بھی دیا جائے تب بھی یہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے، قرآن میں تمہارے لیے نصیحت ہے، قرآن میں بصیرت ہے، اور ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کو پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پوری توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ لہذا یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ دوسرا حصہ سورۃ الانفال، انفال مال غنیمت کے بارے میں ذکر ہے آغاز میں کہ مال غنیمت کا کچھ حصہ مجاہدین کا ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور خدا کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مومنین کے بارے میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں، مومنین کی وہ صفات جو قرآن کی نگاہ میں ہیں
ہم اپنی نگاہ میں مومن جو سمجھتے ہیں اس کو نکال کے قرآن کی نگاہ میں جو مومن ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے۔ قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں حقیقی مومن کہ جن کے اللہ کے ذکر سے جن کے دل کانپ جاتے ہیں، جب آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں حقیقی مومن۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔